لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت: اهج المشركين فإن جبريل معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب عني يا حسان، اللهم أيده بالروح القدس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بہت ہی ادب و احترام کے قابل حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے عشق نبی کے جذبے سے سرشار مہمانان اعظام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اصل ہمارا یہ جلسہ، یہ محفل حمد و نعت ہے، کوئی تقریری جلسہ نہیں ہے. میں بھی آپ حضرات کے سامنے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ندیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی حصہ ہے. اللہ رب العزت والجلال ایک مومن کے اس کے ایمان پر کمال کی مہر اسی وقت لگاتا ہے جب وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت میں کامل ہو. آپ کا پیارا ارشاد مبارک ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں سب علماء کرام موجود ہیں اور اس کا مطلب اور ترجمہ اچھی طرح سے واقف ہیں، جانتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا یہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں جو جلسے منعقد ہوتے ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف نثری انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، عام بول چال میں، عام گفتگو میں بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ محفل جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف منظوم کلام میں پیش کیے جائیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. لہذا ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس محفل میں ہمیں شریک ہونے کا موقع عطا فرما کر اس نعمت سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے بعد ہم سب، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام کی طرف سے اور اپنی جانب سے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ندیم احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی محبانہ اور مخلصانہ دعوت پر ہم سب کی حاضری ہو سکی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے منتظمین کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اظہار محبت، آپ سے عقیدت ہم سب کے دلوں میں پیوست فرمائے. ایک بات یہ عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شاعر نہیں تھے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی له. اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا، لیکن اس کے باوجود آپ کو شعر گوئی پسند تھی، آپ کو اچھے اشعار سننا بہت پسند تھا. ایک صحابی ہیں حضرت عمرو ابن شرید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں: کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مرہ. میں ایک روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ردیف تھا، آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا: هل معك شيء هل معك شعر من امیۃ ابی سلط. اے عمرو، کیا تمہیں امیہ ابن ابی سلط کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ امیہ ابن ابی سلط یہ زمانہ جاہلیت کے مشہور شعراء میں گزرے ہیں اور ان کے اشعار صحابہ کرام کو، دیگر لوگوں کو زبان زد تھے، زبانی یاد تھے. حضرت عمرو ابن شرید رضی اللہ عنہ نے کہا: نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد ہیں
آپ نے فرمایا کہ سناؤ۔ حضرت عمرو ابن شرید فرماتے ہیں میں نے سنانا شروع کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور سناؤ، میں نے اور سنائے، آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ عمرو ابن شرید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے امیہ ابن ابی سلط کے 100 اشعار سنا دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے اشعار سننا انتہائی محبوب اور پسندیدہ تھا۔ شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ جو دربار رسالت میں تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں، آپ اسلام کے دفاع میں اشعار کہا کرتے تھے۔ جس وقت جنگ بنی قریظہ ہوئی، قریظہ کے ساتھ میں لڑائی ہوئی، اس وقت کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے تھے اپنے اشعار کے ذریعے، منظوم کلام کے ذریعے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان سے فرمایا اخج المشرکین یا حسان، اے حسان مسلمانوں کی طرف سے جواب دو، ان کی مذمت کرو منظوم اشعار میں، منظوم کلام میں۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے تھے، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ ان کی فاختہ اڑ جایا کرتی تھی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مولانا ندیم صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور ایک بچہ انعام لے کر آیا، حوصلہ افزائی کری، انعام دیا۔ اس انعام دینے کا جواز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی شعر پڑھا، آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ آپ نے اٹھا کر حضرت کعب ابن زبیر کو بطور انعام دے دی۔ حضرت کعب ابن زہیر نے وہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچی۔ حضرت امیر معاویہ نے 7,000 درہم میں وہ چادر خریدی اور اپنے ساتھ میں برابر مستقل رکھے، اور یہ وصیت کری آخری وقت میں جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں اس چادر کو بھی شامل کرنا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثبوت بھی مل گیا کہ شعراء کرام اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں کوئی شعر پڑھیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو انعام سے نوازنا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ بہرحال یہ اشعار نبی کریم علیہ السلام کے شان میں پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اس معنی کر ہے کہ آپ کو شعر سننا پسند تھا۔ یہ بھی ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا